رؤوف صاحب اب بتائیں ہمیں کہ جماعت کا آگے کا کیا لاہ عمل ہے؟ آپ لوگ شہر میں بھی داخل ہو گئے، ڈی چوک بھی آپ کے کچھ کارکنان پہنچ گئے، تو کیا ابھی بھی پارٹی کا یہی موقف ہے کہ آپ لوگ ڈی چوک میں بیٹھیں گے اور وہیں بیٹھے رہیں گے جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہو جاتے؟ تھینک یو عارفہ، بہت مہربانی آپ کی۔ جی ہم ڈی چوک پہنچ گئے ہیں۔ کل سارا دن اسی کشمکش میں گزرا کیونکہ کچھ پریشر تھا کہ ہم ڈی چوک نہ آئیں۔ ہمیں آلٹرنیٹ سائٹس جو ہیں وہ آفر کی گئیں، سنجانی ان میں سے ایک تھی، تو بیسیکلی وہ جو مین سٹریم ہے اس میں سے ہٹانا چاہ رہے تھے، اور دیٹ واز لائک اٹ واز ٹینٹاماؤنٹ ٹو رینڈرنگ دی انٹائر اسٹرگل ڈسفنکشنل۔ سو اس کے اوپر ہم نے نہیں اگری کیا، بات چیت ہوتی رہی، تو پھر کل رات کو فیصلہ ہوا ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں کہ جی ہم نے ڈی چوک کی طرف جانا ہے۔ تو اب آپ پہنچ گئے ہیں۔ جو پارٹی نے اعلان کیا ہے اور جو آج تقریر وغیرہ بھی ہوئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جی جب تک خان صاحب اور خان صاحب کے ساتھ دوسرے جو رفقا ہیں ان کے جو ہمارے ایکٹیوسٹس ہیں، ورکرز ہیں، جو پولیٹیکل پرزنرز کے کانٹیکس میں آتے ہیں، ان کی جب تک رہائی نہیں ہوتی اس وقت تک ہم یہیں بیٹھیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بات چیت کا آغاز جو کہ 4-5-6 دن پہلے سے ہوا ہے، جو ہمارا رابطہ ہے، جو ایک لحاظ سے ایک لیول کے اوپر جاری بھی ہے، ہم اس کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھا کر جلدی سے جلدی کسی نتیجے کے اوپر پہنچنے کی کم از کم ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی۔ رؤوف صاحب، سر آپ نے جو مذاکرات کا ذکر کیا، حکومت کی طرف سے بھی اس پہ بات ہوئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگی محسن نقوی صاحب کی جو آج کی میڈیا ٹاک تھی، کہ غالباً آپ کی پارٹی لیڈرشپ تیار ہو گئی تھی، بشرا بی بی نہیں مانی جو اشاروں میں انہوں نے بات کی، جس کی وجہ سے آپ لوگ ڈی چوک پہنچے ہیں۔ عارفہ، ایک تو یہ انہوں نے اشاروں میں بات نہیں کی، I must correct you on that. He was very clear and very crude about it. انہوں نے بلکہ اس کو کوئی ایک ایجنڈا آئٹم کے طور کے اوپر پیش کیا ہے۔ آئی تھنک ان کو احتیاط کرنی چاہیے، وہ جس منصب کے اوپر فائز ہیں وہ امپورٹنٹ منصب ہے، اور ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات جو ہے اس کا ایک مطلب لیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غیر مناسب بات تھی، میں اس کو اسٹرکٹلی ڈینائی کرتا ہوں پوری اپنے all the anyway I would not like to say anything more on that. لیکن بالکل اس وقت پارٹی یونائٹڈ ہے جی، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے۔ میں بسا اوقات عرض کر چکا ہوں سب پروگرامز میں کہ خان صاحب کے فیصلے ہوتے ہیں اور جو پارٹی جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ اگر پارٹی کی طرف سے ہماری پولیٹیکل کمیٹی میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بھی خان صاحب کے پاس انڈورسمنٹ کے لیے جاتا ہے، اور once he endorses and only then ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل صحیح سر۔ تو پھر اگر میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ جو غالباً رات کو بھی بیرسٹر گوہر صاحب لیٹ نائٹ بھی وہ اڈیالہ جیل گئے، ان کی ماں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو رات کی ملاقات تھی وینیو کی آپشنز لے کر گوہر صاحب گئے، انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے وہ رکھی اور عمران خان صاحب نے ان کو مسترد کر دیا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے کل 2 میٹنگز ان کی ہوئی ہیں، آپ ایک لیول کے اوپر ٹھیک بات کر رہی ہیں، میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ کل 2 میٹنگز ہوئی ہیں گور صاحب کی، اور ہمارے اوپر پریشر یہ تھا جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا جی کہ ہم اپنا جو وینیو آف پروٹیسٹ ہے اس کو چینج کریں اور ہم ڈی چوک نہ آئیں، بلکہ ہمیں آلٹرنیٹس کچھ دیے گئے تھے جس میں سنجانی بھی شامل تھا۔ تو یہ ڈسکس ہوا اور اس کے بعد اس کے اوپر پرسسٹ کیا گیا، اور ایک میٹنگ میں ایک وزٹ کے بعد یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اس لیے رات کے اندھیرے میں دوبارہ ایک اسپیشل وزٹ آرگنائز کیا گیا، اور یہ اور ایک 2 اور چیزیں جو خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کی گئیں، الٹیمیٹلی فیصلہ انہوں نے کیا جی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح آپ نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ میں چینج نہیں کروں گا، اور جو اس موومنٹ کا جو ڈائریکشن ہے وہ میں بالکل نہیں چینج کروں گا، اور وہ جو ہے وہ ڈی چوک ہوگا۔ اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ کل سارا دن اسی چکر میں لگا، اسی شد و مت میں لگا جی۔ سر کیا آپ لوگوں نے کوئی یہ فیصلہ کیا ویری کوئکلی بیفور وی ٹیک دا فرسٹ بریک، سر کیا آپ لوگوں نے یہ کوئی فیصلہ کیا کہ کتنی دیر آپ لوگ ڈی چوک میں اس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ one doesn't clap with one hand, unfortunately it needs two to clap. So ہمارا جہاں تک ہمارا ارادہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جی آنے والے کل نہیں بلکہ آج ہی حل ہو جائے۔
اور ہم اس کے لیے بالکل ذہنی طور کے اوپر تیار ہیں. ہم بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہیں گے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے. ہاں اگر اس کے لیے ان کی دوسرا فریق جو ہے, جو صاحب اقتدار لوگ ہیں, ان کا راضی ہونا بھی اور ریزنیبل ہونا, دونوں چیزیں جو ہیں وہ بھی لازمی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی بریک تھرو ہوگا اور بات چیت ہوئے گی. ہمارا جو موٹو ہے, ہمارا جو ایم ہے اور جو کہا گیا ہے, جو ہمیں ڈائریکشنز ہیں, وہ یہ ہے جی کہ اس وقت تک ہم نے یہاں سے نہیں چلنا جب تک کہ خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی, خان صاحب اور ان کے باقی تمام رفقا کی رہائی نہیں ہوتی.